بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ٹی وی کے صارفین السلام علیکم۔ کرتا ہے یاد رب کو مومن جو با کرینہ، ہوتا ہے نور حق سے انوار اس کا سینہ۔ گمراہ جو بشر تھے غرقاب ہو گئے وہ، طوفان میں سلامت تھا نوح کا سفینہ۔ کہ طوفان نوح کیسے آیا اور حضرت نوح کا سفینہ کیسے محفوظ رہا، اور نوح علیہ السلام کی قوم کیوں غرقاب ہوئی۔ سنو اے مومنو، یہ نوح پیغمبر کا قصہ ہے۔ سنو کس طرح ان کے دور میں یہ طوفان آیا ہے۔ یہ واقعہ جب پیش آیا جب حضرت ادریس پیغمبر دنیا سے جنت میں چلے گئے، پھر ان کی آل کو شیطان نے کس طرح بہکایا اور کیا کہا۔ گئے دنیا سے جب جنت میں ادریس پیغمبر، تو ان کی آل کو بہکایا پھر شیطان نے آ کر کہا، تم باپ کی مورت کو پوچھو فائدہ ہوگا، وہ تم سے خوش رہیں گے، تم کو حاصل مرتبہ ہوگا۔ وہ بھولے سب خدا کو، بت پرستی پہ ہوئے مائل، خدا کا نور چھوڑا بھائی ان کو ظلمت باطل۔ ہوئی گمراہ دنیا کیونکہ شیطان سب کا رہبر تھا، نہ فکر عاقبت تھی اور نہ کچھ اللہ کا ڈر تھا۔ اسی صورت سے گزری 400 برسے برائی میں، خدا کا نام لیوا کچھ نہ تھا ساری خدائی میں۔ جہاں میں حد سے زیادہ بڑھ گئے جب کفر کے سائے، پیغمبر نوح اللہ پاک نے مبعوث فرمائے۔ پیغمبر نوح سب کو دین کی باتیں بتاتے تھے، وہ جا جا کر خدا کے خوف سے سب کو ڈراتے تھے۔ وہ کہتے تھے خدا معبود ہے، رازق ہے وہ سب کا، کرو اس کی عبادت، نام لو ہر دم تم اس رب کا۔ پیغمبر ہوں خدا کا، مجھ پہ تم ایمان لے آؤ، برائی چھوڑ دو اور نیک حق کی راہ اپناؤ۔ کرو نہ پیروی شیطان کی، وہ سب کا دشمن ہے، خدا سے اور خدا کے نیک بندوں سے وہ بدظن ہے۔ برائی کا نتیجہ تم کبھی اچھا نہ پاؤ گے، ہماری بات مانو ورنہ تم دوزخ میں جاؤ گے۔ جب 400 سال کا عرصہ گزر گیا اس گمراہی کو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے جب خدا کی باتیں سب کو بتائیں تو ان کی بات سن کر سب لوگ کیا کہنے لگے۔ وہ کہتے تھے ہدایت سن کے وہ ظالم ہنسی ان کی اڑاتے تھے، جناب نوح پیغمبر کو وہ دیوانہ بتاتے تھے۔ جناب نوح نے ہر چند ان سب کو ہدایت کی، مگر ان ظالموں نے کھل کے شیطان کی حمایت کی۔ ستایا کرتے تھے سبھی ظالم تبلیغ پہ ان کو، کیا کرتے تھے زخمی پتھروں سے مار کر ان کو۔ جناب نوح کو بیوی بھی دیوانہ بتاتی تھی، وہ خود گمراہ تھی، توحید پہ ایمان لاتی تھی۔ بھلائی کی نہ ان کو اپنی قوم سے کچھ آس تھی ان کو، کہ گزری سینکڑوں برسے پریشاں تھے وہ ایسا ہو۔ برس 950 وہ اللہ سے عمر لائے تھے، فقط 80 بشر ہی آپ کے حلقے میں آئے تھے۔ پریشاں ہو کے حضرت نوح نے کی بد دعا ان کو، کہا رو رو کہ یا رب قوم کو میری ہلاکت ہو۔ خدا پاک نے ان کی دعا مقبول فرمائی، انہیں جبریل نے جنت سے لا کے ایک ٹہنی دی، زمین میں گاڑ دی وہ شاخ، پیغمبر نے خوش ہو کر دیا پانی اسے، بڑھتی رہی دن رات وہ اوپر، درخت اس کا ہوا اونچائی میں پھر 600 گز لمبا، موٹائی یعنی چوڑائی میں تھا وہ 400 گز کا۔ برس 40 گزرے شاخ نے پھر پرورش پائی، جہاں کے سب درختوں سے بھی زیادہ تھی اس کی اونچائی۔ رہی ہر ایک عورت بانجھ اس 40 برسوں تک، عذاب ان پر ہوا اللہ کی جانب سے یہ بے شک۔ باحکم کبریا ایک دن پھر روح الامین آئے، جناب نوح کو نجاری کے پھر سب کام سکھلائے۔ سبھی اوزار بنوا کر کہا کہ اس پیڑ کو کاٹو، پھر اس کو چیر کر تم آرے سے سب تختے بنا ڈالو۔ شجر کاٹا وہ حضرت نوح نے تختے بنا ڈالے، بنے 1,00,000 اور 24,000 اس پیڑ میں تختے، ہر ایک تختے پہ تھا نام نبی دونوں طرف لکھا۔ نبی آدم سے لے کے مصطفیٰ تک نام تھا سب کا،
کہا جبریل نے پھر نوح سے کشتی بناؤ تم، کہ اب طوفان آنے والا ہے خود کو بچاؤ تم۔ بنائی نوح نے کشتی پڑے جب 4 تختے کم، کہا جبریل سے پورے کریں تختے کہاں سے ہم، کہا جبریل نے نیل دریا سے منگا لیجئے، ابو بکر و عمر عثمان علی کے نام کے تختے، لگیں گے جب وہ تختے تو تمہیں کشتی بچائے گی، نہیں تو قہر کے طوفان میں وہ ڈوب جائے گی۔ کہا یہ نوح نے یہ نام کس کے ہیں بتا دیجئے، تو بولے حضرت نوح امی یہ نام سن لیجئے، یہ ختم المرسلی حضرت محمد کے خلیفہ ہیں، یہ شیدا ہیں محمد مصطفیٰ کے اور صحابہ ہیں۔ محمد مصطفیٰ ہوں گے نبی آخر زمانے میں، بڑی پاکیزہ ہوں گی ہستیاں ان کے گھرانے میں، وہ اللہ پاک کی توحید کا ڈنکا بجائیں گے، وہ شمع دین کی ساری خدائی میں جلائیں گے، پھر ان کے بعد عالم میں نبی کوئی نہ آئے گا، محبت جو کرے گا ان سے وہ جنت میں جائے گا۔ تعارف یہ کرایا نوح کو جبریل نے جس دم، ہوئی تسکین حضرت کو جاتا رہا سب غم، کہا حضرت سے لڑکوں نے کہ تم اب نیل پر جاؤ، شجر ہے ایک دریا میں اسے تم جا کے لے آؤ، کہا لڑکوں نے ایسا پہلواں تو گوجھ ہے بابا، سوا اس کے کوئی بھی اس شجر کو لا نہیں سکتا، بلایا گونج کو پھر نوح پیغمبر نے فرمایا کہ اندر نیل کے ہے ایک شجر تو اس کو جا کے لا، میرا وعدہ ہے تجھ کو پیٹ بھر کھانا کھلاؤں گا۔ یہ سن کر گونج فوراً چل دیا اور نیل پر پہنچا، دلیری سے وہ فوراً گھس گیا اس نیل کے اندر، اکھاڑا پیڑ پورا اور دیا وہ نوح کو لا کر، اسے جب دی روٹیاں 3 تو حضرت سے وہ یہ بولا ہزاروں روٹیاں کھا کر بھی میں رہ جاتا ہوں بھوکا، کہا یہ نوح نے بسم اللہ پڑھ کر کھا تو یہ روٹی، جب اس نے کھائی تو آدھی ہی روٹی سے ہوئی سیری۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں کو حکم دیتے ہیں کہ دریائے نیل سے جا کے وہ درخت لے کے آؤ، لیکن بیٹے جواب دیتے ہیں کہ ہم اس درخت کو نہیں لا سکتے، ہاں ایک شخص ہے جس کا نام گونج ہے وہ لا سکتا ہے۔ گونج کو بلایا گیا اور کہا گیا اگر وہ پیڑ اکھاڑ کر تم لاؤ گے تو ہم تمہیں پیٹ بھر کھانا کھلائیں گے۔ گونج وہ پیڑ اکھاڑ کر لاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام اس کو 3 روٹیاں دیتے ہیں کھانے کے لیے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہزاروں روٹیاں کھا کر بھی میں بھوکا رہ جاتا ہوں، ان 3 روٹیوں سے میرا کیا ہوگا؟ تو حضرت نوح نے فرمایا کہ تو بسم اللہ پڑھ کر کھا یہ روٹی۔ جب اس نے یہ روٹیاں کھائیں تو آدھی روٹی میں ہی اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ یہ گونج کون ہے؟ ذرا اس کا تعارف سنیے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہی یہ گونج پیدا ہو گیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک رہا۔ اس نے 3500 برس کی عمر پائی اور بہت ہی طاقت تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کا پانی اس کی کمر تک تھا۔ دنیا کا سب سے زیادہ لمبا انسان تھا یہ۔ تعارف گونج کا سنیے کہ یہ تھا اوج کا بیٹا، زمانہ جب تھا آدم کا ہوا تھا وہ تبھی پیدا، خوراک اس کی بہت تھی وہ ہزاروں روٹیاں کھاتا تھا، تھی اس کی عمر 3500 برس، طاقت بھی تھی زیادہ، لکھا ہے دنیا میں رہا وہ موسیٰ کے زمانے تک، کہ اس نے کر دیے تھے خرچ خانے میں خزانے تک، تھے جتنے آدمی اس دور میں وہ سب سے تھا اونچا، کہ پانی نوح کے طوفان کا اس کی کمر تک تھا، تکبر تھا اسے بے حد وہ پھرا کرتا تھا آوارہ، جناب حضرت موسیٰ کے ہاتھوں وہ گیا مارا، شجر وہ نیل سے لایا تو اس کو نوح نے چیرا، نکالے 4 تختے نام تھا چاروں خلیفہ کا، مکمل ہو گئی کشتی تو پھر روح الامی بولے کہاں سے آئے گا طوفان اب یہ راز بھی سنیے، تمہارے گھر میں جو تندور ہے اے پیارے پیغمبر، گرم پانی بڑی تیزی سے اس سے آئے گا باہر، وہ ایسا طوفان بن جائے گا سب کے ہوش کھو دے گا، جہاں بھر کے سبھی درختوں اور پہاڑوں کو ڈبو دے گا، علامت ہے یہی طوفان کہ تم ہوشیار ہو جانا، جو ہیں ایمان والے ان کو کشتی میں بٹھا لینا،
یہی کشتی تمہاری خیریت کا آسرا ہوگی، بچیں گے کشتی والے اور سب دنیا فنا ہوگی۔ جب وہ کشتی تیار ہو گئی تو ایک دفعہ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جا کے سمجھایا کہ لوگوں دیکھو، جبریل علیہ السلام میرے پاس پیغام لے کے آئے ہیں، ابھی بھی راہ راست پہ آ جاؤ، اللہ کو ماننے لگو، کیونکہ اب ایک طوفان آنے والا ہے جس سے تمام دنیا فنا ہو جائے گی، تو ابھی بھی ایمان لے آؤ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان پر ہنسنے لگتی ہے، کہتی ہے یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے اور ہمیں جھوٹے افسانے سنا کر گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ کہا کشتی تو بنا لی ہے لیکن دریا نہیں ہے، یہ کیا ریت پہ کشتی چلائے گا؟ تو کہا اے نوح، ہم تیرے خدا سے ڈر نہیں سکتے، تجھے پیشواں تسلیم کر نہیں سکتے۔ جناب نوح نے اس قوم کو ہر چند سمجھایا، مگر ان میں سے انسان ایک بھی ایمان نہیں لایا۔ زمین پر آئے پھر روح الامی اور نوح سے بولے کہ جو ہے بیت المعمورات اس کی سیر کر لیجئے، زمین سے آسماں پہ اب خدا اس کو اٹھا لے گا۔ جناب نوح نے سیر کر لی تو یہی پایا، فرشتے پھر چارم آسماں پہ لے گئے اس کو۔ ہوا پھر بعد اس کے کیا عزیزو غور سے سن لو، تھا گھر میں نوح کے تندور ایک روٹی پکانے روٹیاں بیٹھی تو ان کی بیوی نے دیکھا، اچانک اس کے اندر سے چلا ایک پانی کا ریلا، گرم پانی ابل کر تیز رفتاری سے بہہ نکلا۔ خبر دی نوح کو تندور سے پانی ہوا جاری، کہا جبریل نے آ کر کرو کشتی کی تیاری، خدا کا حکم ہے ہر چیز کا جوڑا رکھو اس میں، جو ہیں ایمان والے بس سوار ان کو کرو اس میں، ہر ایک جنس کا بیج بھی رکھ لو حفاظت سے۔ بٹھایا نوح نے کشتی میں ہر مومن کو شفقت سے، رکھا کشتی میں جوڑا آپ نے سب جانداروں کا، تخم ہر ایک اشیاء کا بحکم کبریا رکھا۔ سبھی ہنستے تھے کافر دیکھ کر کشتی کا نظارہ، وہ کہتے تھے بھلا کیا کرے گا اس پانی کا دھارا۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جب اس تندور میں روٹی پکا رہی تھی تو انہوں نے دیکھا اچانک سے تندور میں سے ایک پانی کا ریلا چلا، گرم پانی ابل کر جب تیز رفتاری سے بہنے لگا تو انہوں نے آ کر حضرت نوح کو خبر دی، تو فوراً ہی جبریل امی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس آپ کشتی کی تیاری کر لیں، اور خدا کا حکم ہے یہ کہ ہر چیز کا جوڑا اس کشتی میں رکھ لینا، اور جو ایمان والے ہیں ان کو اس میں سوار کر لو، ہر ایک جنس کا بھی بیج تم اس میں رکھ لو۔ حضرت نوح نے ہر مومن کو کشتی میں بڑے پیار سے بٹھایا، سب جانداروں کا جوڑا اور ہر اشیاء کا تخم آپ نے اس میں رکھا۔ سبھی دنیا میں موٹی دھار سے برسات ہوتی تھی، زمین و آسمان سے تیز رو پانی ہوا جاری، زمین پر جتنے چشمے تھے بہاتے تھے سبھی پانی، نظر آتی تھی چاروں سن بس طغیانی ہی طغیانی، زمین پر جب بڑا پانی لگی وہ تیرنے کشتی، تھا اوپر سائبہ جس میں تو بارش سے حفاظت کی، ہوئی غرقاب بستی اور جب پانی لگا بڑھنے تو پھر تیزی سے سب کافر پہاڑوں پر لگے چڑھنے، تھی لمبائی میں 10 گز سے بھی زیادہ نوح کی کشتی، لکھا ہے 400 گز سے بھی زیادہ تھی اس کی چوڑائی، تھا چوتھا ایک نوح کا بیٹا پہنچا پہاڑوں پر، وہ کشتی پر نہیں بیٹھا تکبر سے ہوا خود سر، پہاڑوں پر جو پہنچا پانی تو پھر نوح گھبرائے، دعا کی یا خدا بیٹا میرا کنعان بچ جائے، ہوا فرمان حق گمراہ ہے وہ ڈوب جانے دو، یقین تم پر نہیں اس کی سزا اس کو بھی پانے دو، پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا 40 گز پانی، بچی کشتی ہوئے غرقاب سارے ظلم کے بانی، بتوں کا نام لے لے کر سبھی کافر وہ چلائے، مگر جھوٹے خدا ان کی مدد کچھ بھی نہ کر پائے، ہوئی 40 دن برسات جم کر رب کے حکم سے، زمینیں بھی بہائے اتنے دن تیز تر چشمے، فنا وہ سب ہوئے طوفان میں جن کے قلب کالے تھے،
سلامت تھے وہی کشتی میں جو اللہ والے تھے، روا تھی پانی پہ جس دم وہ لوگوں سے بھری کشتی، کیا پیشاب پخانہ تو گندی ہو گئی کشتی، ہوا الہام پیشانی پہ پھیرا ہاتھ ہاتھی کے، تو اس کی ناک سے خنزیر ایک دم وہ نکل آئے، وہ خنزیر کشتی کی غلاظت کھا گئے ساری، یہ دیکھا تو ہوئی شیطان کو اس وقت بیزاری، جو اس نے ہاتھ ایک خنزیر کی پیشانی پہ پھیرا، تو اس کی ناک سے 2 چوہے فوراً ہو گئے پیدا، وہ چوہے دونوں کشتی میں لگے سوراخ جب کرنے، تو کی فریاد اللہ پاک سے اس دم پیغمبر نے، کہا جبریل نے آ کر جناب نوح سے سن لو، تم اپنے ہاتھ سے پیشانی فوراً شیر کی مل دو، ملی جو شیر کی پیشانی تو بلی ہوئی پیدا، وہ چوہے بلیوں نے کھا لیے کھٹکا گیا سارا، اسی دن سے ہے بلی چوہے کی دشمن جہاں بھر میں، کہ چوہے کرتے ہیں نقصان ہر انسان کے گھر میں، رہی طوفان میں کشتی 2 رجب سے 10 محرم تک، اسی صورت سے گزرے 6 مہینے 8 دن بے شک، گئی سوئے حجاز ایک دن کشتی کعبے تک پہنچی، کیے 70 طواف ایک دم تو ملک شام میں پہنچی، ضرر پہنچا نہ کشتی کو کبھی طوفان کے پانی سے، سلامت صبر ہے کشتی میں رب کی مہربانی سے، خدا کے فضل سے کشتی وہ کوہ جودی پہ ٹھہری، ہوا مشرق سے آئی تو فضا میں آ گئی خشکی، ہوا پھر صاف مطلع دھوپ نکلی اور گھٹا پانی، یکایک پھر تو چوٹی سے پہاڑوں کی ہٹا پانی، بنا دی 7 راہیں پانی کی جبریل نے آ کر، زمیں پہ 7 دریا بن گئے آئے روانی پر، گیا پانی وہ دریاؤں میں چمکی زمیں ساری، زمیں پر اب کہیں پانی نہیں باقی رہا کچھ بھی، جناب نوح نے بھیجا پرندہ کوہ جودی سے، زمیں پر اب ہے پانی یا نہیں جا کر خبر لائے، پرندہ مرغ چگنے میں لگا واپس نہیں پہنچا، جناب نوح نے یہ دی دعا وہ اڑ نہ پائے گا، پھر اس کے بعد بھیجا ایک کبوتر لوٹ کر آیا، لگی تھی خشک مٹی اس کے پنجوں میں تو یہ سمجھا، زمیں پر اب نہیں پانی اتر کر اب نیچے جائیں، کبوتر کو دعا دی پیارا ہوگا سب پرندوں میں، اتارا پھر جناب نوح نے کشتی سے لوگوں کو، وہ جو کچھ سما تھا لائے زمیں پہ اب دیکھو کیا ہو، جڑیں اور تخم جتنے تھے زمیں پر آپ نے بوئے، نہیں جڑ مل سکی انگور کی بے حد پریشاں تھے، کیا پھر عرض خالق سے کہاں انگور پہنچا ہے، ندا آئی کہ وہ شیطان ظالم نے چرایا ہے، کہا یہ نوح نے رب نے میرے مجھ کو بتایا ہے، ارے شیطان لہی انگور تو نے ہی چرایا ہے، کہا شیطان نے ایک شرط پر انگور دے دوں گا، اسے تم ایک پانی دو گے میں 6 بار سینچوں گا، یہ مانی شرط حضرت نے تو پھر انگور وہ پایا، اسے بویا تو پہلی بار حضرت نوح نے سینچا، اسے شیطان نے ایک لومڑی کے خون سے سینچا، دوبارہ اس کی جڑ میں پھر شیر کا خون پہنچایا، ہلاک اس نے کیا خنزیر پھر اس کا خون بھی ڈالا، شراب انگور کی جس دم بنی تو یہ اثر آیا، شرابی پہلے مثل لومڑی خاموش رہتا ہے، پھر اس کے بعد خصلت شیر کی سب کو دکھاتا ہے، نشہ جب اور بڑھتا ہے تو وہ خنزیر بنتا ہے، برائی اور بھلائی کیا ہے سب وہ بھول جاتا ہے، ہوا شیطان خوش بولا بڑا احسان کیا مجھ پر، کہا یہ نوح نے احسان میرا مجھ پہ کر ظاہر، تو بولا وہ لئی تم نے جو سب کو بد دعا دے دی، تو ساری نسل آدم مر گئی دوزخ میں پہنچی ہے، نہ دیتے بد دعا تو وہ کبھی ایمان لے آتے، انہیں فردوس مل جاتی جہنم میں نہیں جاتے، یہ سن کر نوح پیغمبر علم سے 100 برس روئے، کہ اپنی بد دعا سے ہم نے اپنی ہی بشر کھوئے،
کہا پھر نوح نے ابلیس سے اولاد آدم کی، بنے گی کس گناہ کے بدلے ایندھن جہنم کی۔ بتایا نوح کو ابلیس نے بس 4 چیزوں سے، حسد، حرص و تکبر اور بغض سب کام ہے گندے۔ کیا سجدہ نہ آدم کو میرے دل میں حسد آیا، اسی باعث عبادت کھو گئی شیطان کہلایا۔ تکبر سے جناب آدم کو جو اپنے سے کم جانا، ملا اس بات پر میرے لیے دوزخ کا پروانہ۔ جو دانہ گیہوں کا حرص سے آدم نے تھا کھایا، اسی نے آدم و حوا کو جنت سے نکلوایا۔ بخیلوں کو کہا رب نے کہ وہ بخشے نہ جائیں گے، برائی جن میں چاروں ہوں گی وہ دوزخ میں جائیں گے۔ ہوا پھر حکم خالق نوح کی کشتی کی لکڑی سے، عبادت کے لیے جودی پہ ایک مسجد بنا لیجے۔ بنا ہی نوح نے مسجد تو بستی میں وہی ٹھہرے، انہی میں سام، یافس، حام تینوں تھے پسر ان کے۔ وہاں کچھ روز رہ کر نوح نے رب کی عبادت کی، جو ان کے ساتھ میں مومن تھے ان سب کو ہدایت کی۔ کہا شیطان کھلا دشمن ہے، اس سے ہر گھڑی بچنا، پناہ لینا خدا کی اور اس کے قہر سے ڈرنا۔ خدا کو راضی رکھنے میں ہی بس اپنی بھلائی ہے، خدا کے قہر نے دیکھو تباہی کیا مچائی ہے۔ خدائے پاک کی وحدت پہ جو ایمان لایا ہے، اسی کو قہر کے طوفان سے رب نے بچایا ہے۔ یہ دنیا خواب ہے شیطان کے کہنے میں مت آنا، کرو اس کی عبادت جو خدا معبود ہے سب کا، وہی حاجت روا ہے اور معبود ہے سب کا۔